السلام علیکم۔ مذہب اور سائنس کے لحاظ سے خواب کیا ہیں اور ہم خواب کیوں دیکھتے ہیں؟ انسان امیر ہو یا غریب، ہر انسان سونے کے دوران کوئی نہ کوئی خواب ضرور دیکھتا ہے۔ کچھ خواب اسے یاد رہتے ہیں اور کچھ خواب وہ بھول بھی جاتا ہے۔ نیند کے دوران وہ دماغ کے پردہ پر منعکس تصاویر اور واقعات کو دیکھتا ہے اور اسے یہ سب کچھ حقیقی زندگی کی طرح محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ ڈراؤنا خواب دیکھ کر وہ خوف زدہ بھی ہوتا ہے اور کوئی اچھا خواب دیکھ کر وہ بہت خوش بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ خوابوں کے ماہرین کے مطابق رات کے آخری پہر میں انسان سچے خواب دیکھتا ہے۔ وہ خواب جن میں تسلسل اور ایک ربط ہو وہ سچے بھی ہوتے ہیں اور ان کی تعبیر بھی ہوتی ہے۔ سخت پریشانی کی حالت میں انسان اوٹ پٹانگ بے ربط خواب دیکھتا ہے، ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ سائنسدانوں کے مطابق انسان رات بھر میں 3 سے 5 خواب دیکھتا ہے۔ پہلا خواب رات سونے کے آدھا گھنٹے کے بعد اور آخری خواب اٹھنے سے آدھا گھنٹہ پہلے۔ ایک خواب سے دوسرے خواب تک 90 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ انسان جب اپنے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کی پتلیاں بہت تیزی سے حرکت کر رہی ہوتی ہیں اور اس کا دماغ بہت ایکٹیو ہوتا ہے۔ انسان کی جسمانی اور دماغی صحت کے لیے خوابوں کا دیکھنا از حد ضروری ہے۔ مشہور ماہر نفسیات فرائڈ کا کہنا ہے کہ خواب کسی فرد کی ان پیاسی آرزوؤں کی تسکین کا ذریعہ ہیں جنہیں وہ معاشرے کے خوف سے اپنے لاشعور میں دبائے رکھتا ہے، مگر سوتے میں جب عقل و شعور کے پہرے دار کی آنکھ لگ جاتی ہے تو وہ مختلف اشکال کے روپ میں ذہن کی سکرین پر آ جاتی ہیں اور تسکین کی راہ ڈھونڈتی ہیں۔ آسان لفظوں میں اسے یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ انسان کی جو خواہشات اس کی ریئل زندگی میں کسی صورت پوری نہیں ہو سکتی، ان خواہشات کی تکمیل وہ اپنے خواب میں دیکھتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب مومن کے لیے ایک قسم کی وحی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو خواب کے ذریعے سے اس کے آنے والی زندگی کے واقعات کے بارے میں آگاہی فرما دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ جب تک خواب کو بیان نہ کیا جائے وہ پرندوں کے پاؤں پر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے کسی صاحب علم کے آگے بیان کرے یا اپنے اس دوست کے آگے بیان کرے جس کے ساتھ اسے بہت محبت ہو۔ اگر کوئی برا خواب دیکھے تو اسے کسی کے آگے بھی بیان نہ کرے بلکہ اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دے، جس سے اس خواب کے برے اثرات زائل ہو جائیں گے، اور جس سمت اس نے خواب دیکھا ہو جاگے تو اپنی سمت کو بدل دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی شخص اپنی طرف سے جھوٹا خواب بیان نہ کرے ورنہ قیامت کے روز اسے سخت عذاب دیا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے خواب میں میری زیارت کی اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت کو اختیار نہیں کر سکتا۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن خوابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی رہنمائی فرماتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں فرماتا ہے، اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں سلطنت عطا فرمائی اور اس کو علم تعبیر سکھایا۔ خواب لوح محفوظ سے آتے ہیں۔ لوح محفوظ وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا ہے، اس لیے ہر انسان کو اس کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق اللہ تعالیٰ سچے خواب دکھاتا رہتا ہے تاکہ وہ ان اشاروں کو سمجھ سکے جو کہ ان خوابوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان چھپے ہوئے اشاروں کو ہی خوابوں کی تعبیر کا علم کہتے ہیں۔ جو بھی صاحب علم اللہ کا پاک بندہ ہوتا ہے وہ خواب کی تعبیر کافی حد تک بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دیتا ہے۔ جو شخص جتنا نیک اور پرہیزگار ہوگا وہ روحانی طور پر اتنا ہی اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا۔ وہ جو بھی خواب دیکھے گا وہ سچا ہوگا۔ خواب ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے خاص نعمت اور انعام ہے اور بندے کا اپنے پاک رب سے رابطے کا ذریعہ بھی ہیں۔
خواب کے ذریعے سے ہی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت ملی اور ان کو جبریل امین کی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔